ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک قرآن حکیم کی سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، اے محبوب، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے جن کو لات اور عزا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا، جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ اور سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسمیں کھاتے تھے۔ کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے، اور پھر کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی، اور کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کیا اور اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے تھے، اسی لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ شخص ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین بھی نہ تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، لات اور عزا کی آپس کے اندر شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو پھر دوبارہ کبھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد سردار عمر بن لہی نے ان دونوں کی یاد میں بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے اپنی منتیں اور مرادیں مانگنے لگے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے، اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بڑھتی تھی۔ سردار عمر بن لہی نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ حجرہ بنا دیا تھا۔ جس طرح کعبہ شریف کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے، جن کو وہاں پر لے جا کر بتوں کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اور اس وقت لوگ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی، جسے آج مسجد طائف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں
اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، اور وہاں پر عزا نامی ایک بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ کو کاٹ دیا اور عزا کو بھی ڈھا دیا۔ یہاں عزا سے مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزا کے ارد گرد بنا دیا گیا تھا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ انہوں نے عزا کے بت کو گرا دیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ نہیں کیا، عزا کا بت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ واپس گئے، اور اس دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ برابر چکنے رہے۔ چنانچہ جب بتوں کے مجاوروں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں کی طرف پھیل گئے اور عزا عزا کہہ کر پکارنے لگے۔ یکایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک کالی بھجنگ برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ چنانچہ اسے دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور چند ہی لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اس تمام معاملے کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ عزا ہی تھی جس کو تم نے تلوار سے قتل کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔